بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک سنا ہم نے منادی کرنے والے کو، یعنی آواز لگانے والے کو، کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا ایمان کی طرف کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، یعنی یہ کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اے ہمارے فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے کرم سے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے کثیر یعنی بہت سے علماء نے کہا کہ منادی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا، تو ندا کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 پر یہ روایت موجود ہے۔ قرطبی نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، قرآن یہ آواز دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، کیونکہ ہر ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یعنی فرمان تواتر سے سنا، تحقیق اس نے آپ کو سنا، یعنی حقیقت میں اس نے خود حضور کو سنا، کیونکہ حضور کا فرمان تواتر سے یعنی ایک بڑی تعداد سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں فعل کا مفعول سنانے والے کو، فعل کا مفعول جو ہے سنانے والے کو بنایا، مسموع کو نہیں بنایا، سنی جانے والی بات کو نہیں بنایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ وصف جو ہے اس مسموع یعنی سنی جانے والی بات پر دلالت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ ہے، جو فعل کو مسموع پر یعنی سنی جانے والی چیز پر واقع کرنے میں نہیں ہے۔ منادی کو نکرہ اور مطلق ذکر کرنا، یعنی بغیر کسی قید کے ذکر کرنا، پھر اس کو مقید لانا یعنی بعد میں پھر قید لگا دینا، تو یہ منادی اور ندا کی شان کو بلند کرنے کے لیے جو آواز ہے اور آواز جس کی طرف سے ہے، دونوں کو بلند کرنے کے لیے، دونوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اس سے بڑھ کر عظمت والا منادی کوئی نہیں، آواز دینے والا کوئی نہیں، اور اس ندا یعنی آواز سے بڑھ کر کوئی اور ندا نہیں، کوئی اور آواز نہیں۔ ندا جو ہے الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، یہاں منادیا ینادی للایمان، یہاں جبکہ یہاں لام کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے ضمن میں اپنے اندر انتہا اور اختصاص کا معنی لیے ہوئے ہیں، خاص کرنے کے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو ہے انا مفسرہ ہے، انا مفسرہ ہے یعنی وضاحت کرنے والا ہے۔ یہ کلام ینادی کی ان جو ہے مفسرہ ہے، منادی ینادی للایمان ان آمنو، تو یہ کلام ینادی کی تفسیر کر رہا ہے کہ آواز کیا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، کیونکہ ندا اپنے ضمن میں اپنے اندر قول کا معنی لیے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہہ رہا ہے۔ اور ان تفسیریہ کے لیے یہی شرط ہوتی ہے، یا یہ ان مصدریہ ہے، اس صورت میں اس صورت میں اس سے پہلے با حرف جار محذوف ہوگا، بِأَن ینادی، اس طریقے سے بِأَن آمنوا بربکم، اس طرح ہوگا وہ ینادی للایمان بِأَن آمنوا بربکم، ان مصدریہ اگر مانے تو، سو ہم اس پر ایمان لائے، فآمنا، سو ہم اس پر ایمان لائے۔ اس میں اس بات کا شعور دلایا گیا ہے، احساس دلایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے حقیقت میں دلائل سمعیہ پر، یعنی جو سنے جانے والے دلائل ہیں ان پر مرتب ہوتا ہے حقیقت میں ایمان۔ ابو منصور الماتریدی نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ ایمان میں استثناء
باطل ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں یا انشاءاللہ مومن ہوں، یہ باطل ہے، بیکار ہے، یعنی استثناء کرنا، بلکہ یہ کہنا لازم ہے کہ انا مؤمن حقا، میں پکا مومن ہوں، انشاءاللہ مومن ہوں ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں فا سببیہ ہے، فآمنا، ربنا فاغفر لنا، تو فاغفر لنا میں فا جو ہے سببیہ ہے، کیونکہ ایمان جو ہے مغفرت کا سبب ہے، ہم ایمان لائے تو اب ہماری مغفرت فرما، اور مغفرت ایمان کے بغیر متصور نہیں، یعنی ایمان کے بغیر مغفرت کا تصور نہیں ہوتا، یعنی ہمارے گناہ کبیرہ کو بخش دے، یعنی ہمارے گناہ صغیرہ پر پردہ ڈال دے، چھوٹے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ یہاں تفعیل کا صیغہ ذکر کیا کیونکہ چھوٹے گناہ کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے تفعیل کا صیغہ ذکر کیا، کفر، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ ابرار وتوفنا مع الابرار، ابرار بر یا بار کی جمع ہے، جس کا معنی سچا، زیادہ بھلائی کرنے والا، احسان میں وسعت والا ہے۔ توفیہ مع الابرار کا معنی ہے یعنی ہمیں ان کے زمرے اور جماعت میں شامل کر کے موت عطا فرما۔ یہاں ان کی موت کے وقت موت کو طلب کرنا نہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہم کو بھی وفات دے دے، یہ نہیں، بلکہ ان کی جماعت میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر کے ہمیں موت عطا فرما، کیونکہ یہ عادتاً متصور بھی نہیں ہوتا، عام طور پر اس کا تصور بھی نہیں ہوتا اور فائدہ مند بھی نہیں ہوتا۔ یہاں توفنا بارینا کے الفاظ ذکر نہیں کیے، مقصد کیا ہے؟ تواضع ہے، عاجزی اور انکساری، اور اپنے آپ کو ان نیک لوگوں میں شمار نہ کرنا ہے، یعنی ابھی ہم نہیں ہیں لیکن موت کے وقت ان لوگوں کے صف میں شامل کر کے ہمیں پھر موت عطا کرنا، تو اس میں حد درجے کا خضوع ہے، عاجزی، انکساری، اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو موت کا سوال بن رہا ہے کہ ہمیں موت عطا فرما، اگر یہ کوئی سوال کرے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے اور وقت سے پہلے اس کے آنے کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ میں کیا ہے۔ تو اب کوئی یہ سوال کرے کہ موت کی تمنا کرنے سے تو منع کیا گیا، پھر یہاں کیوں تمنا کی جا رہی ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم نے اس مسئلے کی وہاں تحقیق پیش کر دی ہے، پورے دلائل پیش کر دی کہ موت کی تمنا اس وقت ناجائز ہوتی ہے جب کسی تکلیف اور مصیبت کے نازل ہونے پر کی جائے، چاہے یہ مصیبت مال، جسم اور اس جیسی چیزوں میں کی جائے، مطلقاً اس کی تمنا کرنا ممنوع نہیں، یعنی اس میں قید لگا دی گئی کہ کوئی مصیبت کے نازل ہونے کے وقت موت کی تمنا کرنا یہ منع ہے، مطلقاً موت کی تمنا کرنا منع نہیں ہے۔ یہاں اس دعا سے مقصود نیکی اور احسان کے وصف سے موت تک متصف ہونے کی تمنا کرنا ہے۔ یہاں اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ نیکی اور احسان کے وصف کے ساتھ جو ہے جڑ جائیں، موت کے وقت تک اس کی تمنا کرنا ہے، اس سے مقصد موت جلدی طلب کرنا نہیں ہے، جس طرح رب العالمین کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ یہاں اس سے مقصود جو ہے موت سے نہیں، یعنی روکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بندے کی طاقت میں نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی زمانے میں بھی اسلام کے علاوہ کوئی حالت نہ ہو، یہاں تک کہ جب موت آئے تو وہ حالت اسلام میں ہو، تو کسی بھی حالت میں اسلام سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنا ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 194، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر، یعنی ذلیل نہ کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ما سے مراد ما وعدتنا، اس سے مراد جنت میں ثواب، دیدار اور رضا اور قرب، اور دنیا میں دشمنوں کے خلاف مدد ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے تیرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، اپنے رسولوں کے ذریعے، مطلب تیرے رسولوں کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے رسولوں کی زبانوں پر
جو تو نے وعدہ کیا ہے، یعنی ان کی زبانوں سے جو ہم سے وعدہ کیا ہے یا لیا ہے، یہ علی رسولک محذوف کے متعلق ہے۔ ما وعدتنا منزلا علی رسولک، پیغمبروں پر جو وعدہ نازل کیا تھا وہ عطا کر دے، یہ معنی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ علی جو ہے مع کے معنی میں ہو، یعنی اپنے رسولوں کے ساتھ ہمیں بھی عطا کر، اور جو اجر تو نے انہیں دینا ہے ہمیں بھی اس میں شریک کر۔ تو اس سے غرض جو ہے رسالت کا حق ادا کرنا ہے، اور رسولوں کی مشارکت کی برکت سے، یعنی رسولوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اپنے لیے فضل میں اضافہ کرنا ہے، نعمتوں میں بڑھوتری کرنا ہے۔ ما وعدتنا میں جو جمع متکلم کی ضمیر ہے یا تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے ہے، یعنی ہمیں وہ عطا کر جو تو نے صالح یعنی نیک مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ خلافی کے خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خوف یعنی اس ڈر کی وجہ سے ہے کہ کہیں سائل یعنی سوال کرنے والا ان لوگوں میں سے نہ ہو جن سے برے انجام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم برے انجام اور ایمان اور طاعت میں یعنی فرمانبرداری میں کوتاہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ سوال عبودیت کے یعنی بندگی کے اظہار اور عاجزی کے طور پر ہے، انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر امر پر یعنی ہر معاملے پر غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ بندوں سے باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ لفظاً تو دعا ہے، لفظ کے اعتبار سے دعا ہے، لیکن معناً خبر ہے، یعنی خبر کے معنی میں ہے، یعنی تو ہمیں عطا کرے گا جو تو نے رسولوں کی زبانوں سے فضل اور رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف ان سے جو مدد کا وعدہ کیا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن ہم تیرے حکم تک صبر نہیں کر سکتے، انہیں جلد ذلیل اور رسوا کر دے، جلدی سے جلد ان کو ذلیل اور رسوا کر دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ولا تخزنا، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر اور نہ ہی ہمیں جہنم میں داخل کر۔ یوم القیامہ یعنی اس دن جب سب لوگ ایک ہی دفعہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ معنی اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے سے محفوظ رکھ، بچا کر رکھ جو رسوائی کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی جن اعمال سے رسوائی ملتی ہے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں بخش دے، اور ہم سے جو کوتاہیاں صادر ہوئی، ہمارے سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان سے پردہ پوشی فرما، یعنی ان پر پردہ ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو قریب کرے گا، اپنا ہاتھ، اب یہاں ہاتھ سے مراد جیسی اس کی شان ہے تو اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، تو اس کے یعنی بندے کے کندھے پر رکھے گا اور مخلوقات سے اسے چھپا لے گا، اس راز کے عالم میں اس کا نام اعمال اس کے سامنے کرے گا، ارشاد فرمائے گا اپنی کتاب پڑھ، نام اعمال کو پڑھ۔ جب وہ اپنے نیک عمل کے پاس سے گزرے گا یعنی پڑھتے پڑھتے تو اس کا چہرہ روشن ہوگا اور اس کا دل خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو کیا اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیرے اس عمل کو قبول کیا۔ بندہ جو ہے سجدے میں گر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا سر اٹھا اور اپنی کتاب دیکھ یعنی نامہ اعمال دیکھ، تو اس کا گزر برائی پر سے ہوگا، یعنی پڑھتے پڑھتے اس کو اپنی برائی نظر آئے گی، جس کے باعث یعنی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، دل خوف زدہ ہوگا، ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں تیرے اس عمل کو پہچانتا تھا، میں نے تیرے اس عمل کو بخش دیا۔ وہ لگاتار نیکی کے پاس سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، بندہ سجدہ کرے گا، برائی کے پاس سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، بندہ سجدہ کرے گا، مخلوق صرف اس کا سجدہ دیکھے گی، یعنی بندے کا سجدہ دیکھے گی صرف، یہاں تک کہ مخلوق جو ہے ایک دوسرے سے سرگوشی کرے گی یعنی کان میں کچھ کہے گی کہ اس بندے کو مبارک ہو، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کیا معاملہ ہوا، اس کا اور یعنی اس بندے کے اور رب کے درمیان کیا معاملہ ہوا، لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوگی۔ اسے عبداللہ بن احمد نے زوائد زہد میں روایت کیا ہے، بیہقی نے اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند جو ہے روایت نقل کی ہے
اس باب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں روایت موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، یعنی مومن کو بدلہ دینے اور سوال کرنے والے کو جواب دینے کا جو وعدہ تو نے کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب بندے کا سوال آتینا ما وعدتنا، وعدہ پورا نہ کرنے کا وہم دلاتا تھا، تو اس وہم کو، اس خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بعد میں ذکر کیا۔ آیت کا نمبر ہے 195۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ تو قبول فرما لی ان کی التجا ان کے پروردگار نے۔ میں ضائع نہیں کرتا، یعنی فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل، کسی عمل کرنے والے کا تم سے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ بعض تمہارا جز ہے بعض کے، یعنی تم میں کا بعض کا جز ہے، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے، یعنی دین کے لیے، اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، یعنی ان کے نام اعمال سے وہ گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ جزا ہے، ثوابا من عند اللہ جزا ہے، بدلہ ہے اللہ کے یہاں، یعنی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی، اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کی التجا ان کے پروردگار نے قبول کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کو قبول کیا، ان کی جو مانگ تھی، جستجو تھی، اس کو قبول کیا۔ یہ اجابہ سے خاص ہے۔ فاستجابہ جو ہے اجابہ سے بنا ہے، یہ فعل جو ہے بغیر واسطے کے متعدی ہوتا ہے، بغیر کسی واسطے کے فعل متعدی ہوتا ہے، اور لام کے واسطے کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، لام کے ذریعے سے بھی متعدی ہوتا ہے۔ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 اور 39 پر موجود ہے۔ اور امام بیضاوی نے کہا کہ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اجابہ اور استجابہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، یعنی کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تو اس سے پہلے با حرف جار محذوف ہے یا قول محذوف ہے۔ اس صورت میں انی لا اضیع ہوگا، انی نہیں ہوگا بلکہ انی لا ہوگا، انی لا اضیع، یعنی میں ضائع نہیں کروں گا اے مومنو تمہارا عمل، مرد ہو یا عورت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو یہ سنتی ہوں کہ اللہ تعالی ہجرت کے بارے میں مردوں کا ذکر فرماتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں فرماتا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسے امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے اسے صحیح کہا، نیز یعنی اس کے ساتھ ابن ابی حاتم، عبد الرزاق اور سعید بن منصور نے نقل کیا ہے۔ بعضکم من بعض، کلبی نے کہا کہ یعنی تم دین اور نصرت اور موالات یعنی دوستی میں بعض سے ہو۔ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606 اور 607۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ تم نسب اور انسانیت میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو، جڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم سب حضرت آدم اور حوا سے ہو، مذکر اور مؤنث کے بطن سے، اور مؤنث مذکر کی
مذکر جو ہے مؤنث کے بطن سے یعنی پیٹ سے، اور مؤنث جو ہے مذکر کی صلب سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح مردوں کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اسی طرح عورتوں کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ وضاحت کی جائے کہ مردوں کے ساتھ جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے عورتیں بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ پھر عمل کرنے والوں کے لیے اعمال کی عظمت بیان کرنے کے لیے الگ الگ ذکر کیا۔ سبیلی وعوذو فی سبیلی، جو ستائے گئے میری راہ میں، تو سبیلی سے مراد میری اطاعت اور دین ہے، یعنی میرے دین میں، میری اطاعت میں، یا مجھ پر ایمان لانے، یا میری وجہ سے انہیں اذیتیں یعنی تکلیفیں دی گئی۔ ابن عامر اور ابن کثیر نے قتلوا تاکہ قاتلوا وقتلوا تو تاکہ تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، مراد کثرت ہے۔ قتلوا وقتلوا اس طرح سے پڑھا ہے، مراد یہ ہے کہ کثرت کو ظاہر کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ انہیں جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ باقی قرآن باقی قاریوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بغیر تشدید کے۔ حمزہ اور کسائی نے اسے قتلوا اور قتلوا پڑھا، جبکہ جمہور کی قرات اس کے مخالف ہے۔ ذکر میں ترتیب کا الٹ جانا معنی میں کچھ فرق پیدا نہیں کرتا، کیونکہ واو جو ہے جمع کے لیے آتی ہے، اس میں ترتیب کا اظہار نہیں ہوتا۔ حمزہ اور کسائی کی قرات کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض قتل کر دیے گئے اور باقی لوگوں نے جہاد کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کے قتل ہونے کی وجہ سے کمزوری اور بزدلی کا اظہار نہیں کیا، بزدلی کو ظاہر نہیں کیا۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے بنی فلاں کو قتل کر دیا، حالانکہ قتل تو بعض کو کیا گیا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پورے قبیلے کو قتل کر دیا۔ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے بنی فلاں کو قتل کر دیا، حالانکہ قتل تو بعض کو کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کہی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں قتل کیا گیا جبکہ انہوں نے اس سے قبل قتال کیا تھا، یعنی وہ بھاگتے ہوئے قتل نہ ہوئے بلکہ مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور انہیں پوشیدہ رکھوں گا، یعنی برائیوں کو، اور انہیں مٹا دوں گا۔ مبرد نے کہا کہ ثواباً جو ہے مفعول مطلق ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی میں اسے ضرور ثواب دوں گا۔ تاہم لیکن جو ہے زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ثواباً جو ہے جنات سے حال ہو، میں ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا اور میں ان کو داخل کروں گا اس ایسے باغ میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ تو ثواباً جو ہے جنات سے حال بنے گا، گویا اللہ تعالیٰ نے ثواباً من عند اللہ سے ایسی جزا کا ارادہ فرمایا ہے، ایسے بدلے کا ارادہ فرمایا ہے جو جنات سے بھی بلند مرتبے والی ہے، یعنی وہ جزا، وہ بدلہ، وہ باغات سے بھی اونچے مرتبے کا ہے۔ اس کے اعمال کی جزا سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور احسان ہوگا۔ ثواباً من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل اور احسان ہوگا۔ تو اس کلام میں تکلم سے غیب کی طرف، یعنی متکلم سے غیب کی طرف التفات ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، اور جو اس کا معطوف ہے یہ محذوف قسم کا جواب ہے، اور قسم اور جواب قسم اس میں موصول کی خبر ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اچھا ثواب یا بہترین ثواب ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں ہو سکتا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کے کئی درجات ہیں، کئی مرتبے ہیں، اور اندیت تو اندیت جو ہے جنات یعنی باغات اور جو کچھ ان میں ہے، یا ازروئے ثواب ان کے، ازروئے ثواب کے ان سے بہترین ہیں، یعنی اللہ کے پاس جو ہے تو اللہ کے پاس سے جو ملے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ باغات اور جو بھی ساری چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مشرک جو ہے خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے تھے، تو بعض مومنوں نے کہا کہ ظاہر میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن جو ہے خوش باش ہے، بہت اچھے حالات میں ہے، جبکہ ہم مشقت یعنی تکلیف کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ اے سننے والے نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔
اور یہ جو اوپر روایت ذکر کی گئی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ مشرک جو ہے خوشحال تھے، تجارت کرتے تھے، اچھے سے زندگی گزارتے تھے، مسلمانوں نے کہا کہ ظاہر میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمن جو ہے خوش ہے اور ہم تکلیف میں ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ روایت جو ہے تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 پر موجود ہے، اور اس میں عبارت کے اندر ایک جگہ ہم سے تسامح ہوا ہے، تو کچھ تقدیم و تاخیر ہے، تو اس کو بھی ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں۔ قاتلو اور قتیلو کے اندر تو قاتلو اور قتیلو کو بعض حضرات نے تشدید کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور مراد جو ہے کثرت کو ظاہر کرنا ہے، باقی نے تخفیف کے ساتھ یعنی بغیر تشدید کے پڑھا ہے قاتلو قتیلو، اور حمزہ نے اور ان کے ساتھ میں ایک اور قاری ہے، انہوں نے جو ہے قتیلو و قاتلو پڑھا ہے، یعنی ترتیب کو الٹ دیا ہے، قتل کیے گئے اور قتل کیے، یعنی مارے بھی اور مرے بھی، قتال بھی کیا ہے، جنگ بھی کی ہے، اور یعنی قتل کیے بھی گئے ہیں، قتل کیا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اگلی آیت کا نمبر 196 جس کے شان نزول کو ہم نے ذکر کر دیا۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے سننے والے، یہ اے سننے والے وضاحت کے لیے ذکر کیا، اصل ترجمہ ہے کہ نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں، یعنی ملکوں میں ان کا چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو خطاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ مراد آپ کی امت ہے یا ہر ایک کو خطاب ہے؟ تقلب الذین کفروا فی البلاد یعنی ان کا زمین میں سفر کرنا اور ان کا تصرف کرنا ملکوں میں تجارت اور کام کاج کے لیے، یعنی ان کی خوشحالی کو نہ دیکھ اور زندگی میں جو ان کا عیش و آرام ہے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ معنی یہ ہے، معنی میں یہ نہیں مخاطب کے لیے، یعنی آپ کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور مبالغے کے اظہار کے لیے سبب کو، مبالغے کو ظاہر کرنے کے لیے سبب کو مسبب کے قائم مقام رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی گنہگار پر رشک نہ کرو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعد وہ عذاب کا سامنا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایسا قاتل موجود ہے جسے موت نہیں آئے گی، یعنی جہنم کی آگ۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے، اور یہ روایت مصابیح السنہ باب فضل الفقراء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر موجود ہے۔ اگلی آیت کا نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ لطف اندوزی یعنی یہ فائدہ اٹھانا تھوڑی مدت کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ متاع قلیل مبتدا محذوف کی خبر ہے، جو ذالکہ ہے، ذالکہ مبتدا یعنی ذالکہ متاع قلیل، تو ذالکہ مبتدا بنے گا، متاع قلیل اس کی خبر بن جائے گی، یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ظرف ہے جو محذوف ہے، یعنی لہم متاع قلیل، اسے قلیل سے یعنی تھوڑے سے اس لیے تعبیر کیا، اس لیے یعنی قلیل کا لفظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کیونکہ اس کی مدت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، اور یہ کم اور کیف کے اعتبار سے قلیل ہے، تعداد اور کیفیت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ حضرت مسور بن مقداد سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی موجود ہے۔ تو دنیا یعنی آخرت کے مقابلے میں اس پانی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وضاحت کے لیے ذکر کیا، اصل حدیث پاک یہ ہے کہ آخرت میں دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی موجود ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب وضاحت کے لیے ذکر کیا کہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس پانی کے برابر، یعنی جو پانی انگلی پر لگا ہے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی آخرت جو ہے سمندر ہے اور انگلی پر لگا ہوا پانی دنیا، بلکہ وہ انگلی پر لگا ہوا پانی کے برابر بھی دنیا نہیں ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 پر۔ میہاد وبئس المہاد،
میعاد جو ہے جو چیز انہوں نے اپنے لیے تیار کی ہے، یعنی جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 198، جس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔